آج ہم چند خوبصورت احادیث کی روشنی میں درود شریف کے فضائل بیان کریں گے کہ درود شریف کس طرح رحمتوں، حفاظت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو کے آخر تک آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ عمل اتنا محبوب کیوں ہے اور یہ دنیا اور آخرت میں امن و سکون کے دروازے کیسے کھول سکتا ہے۔ آئیے مل کر دریافت کریں کہ کس طرح ایک سادہ عبادت ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک خوبصورت اور طاقتور عمل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگیوں کو بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے احادیث کی روشنی میں درود شریف کی اہمیت۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے۔ درود شریف کو اسلام میں کہا مقام حاصل ہے۔ جتنا زیادہ ہم اس کے فضائل کے بارے میں سیکھتے ہیں، ہم کو باقاعدگی سے پڑھنے کے لیے اتنا ہی زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ چند اثر انگیز احادیث شیئر کروں گا جو بتاتی ہیں کہ یہ سادہ عمل کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہی درود اور ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے، کہ جائے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی درود شریف کی کہ اس کے ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہوں۔ اور پھر کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے معمولات میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود شریف کا معمول ہو۔ بس معلوم ہوا کہ درود شریف بھیجنے سے ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جتنی بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو روزانہ باقاعدگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہمیں جو سکون اور برکت ملتی ہے، اس کا تصور کیجئے اور اس عمل کو خوب ذوق و شوق سے کیجئے۔ علامہ سخاوی نے عامر بن ربیہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے، جتنا تم چاہے کم بھیجو اور جتنا چاہے زیادہ۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 70 دفعہ درود و رحمت بھیجتے ہیں۔ علماء کرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی عمل میں ثواب کی کمی زیادتی ہو، جیسے کہ یہاں ایک حدیث میں 10 اور ایک میں 70 ہونے کا ذکر ہے، تو اس کے متعلق بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ کے احسانات امت محمدی پر روز افزوں ہوئے ہیں، اس لیے جن روایتوں میں ثواب کی زیادتی ہے وہ بات کی ہیں۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے 10 کا وعدہ فرمایا، بعد میں 70 کا وعدہ کیا، اور بعض علماء نے اس کو اشخاص اور احوال اور اوقات کے اعتبار سے کم و بیش بتایا ہے، اور یہ بھی کہ شاید یہ جمعے کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نیکیوں کا ثواب جمعے کے دن 70 گنا ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ سبحان اللہ! اس حوالے سے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی پیشانی پر نفاق سے بری ہے اور جہنم سے بری ہونا لکھ دیتا ہے، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ علامہ سخاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 100 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجے گا، اللہ تعالی اس پر 1000 دفعہ درود بھیجیں گے،
اور جو اس کو شوق میں اس پر زیادتی کرے گا میں قیامت کے دن اس کا سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس فرمان کی روشنی میں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا تصور کیجئے اور اس عمل کی خوب کثرت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہو۔ تو تصور کیجئے قیامت کے دن جب ہر کوئی شفاعت کے لیے بے چین ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کو بھی نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنا نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت و عقیدت کا اظہار کرتا ہے، بلکہ اس اہم دن پر ہمیں روحانی طور پر آپ کے قریب لاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، آپ کی محبت، اطاعت، شفاعت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے، صرف ایک درود سے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے اور نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ بس درود کی سادگی اور آسانی اسے عبادت کی ایک طاقتور شکل بناتی ہے، اور بنائے بھی کیوں نہ، کیونکہ اول تو اللہ تعالیٰ کا 10 دفعہ درود بھیجنا اس کی اپنی نیکی کے 10 گنا ثواب سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 10 مرتبہ درود کے ساتھ 10 درجوں کا بلند کرنا، 10 گناہوں کا معاف کرنا، 10 نیکیوں کا اس کے نام اعمال میں لکھنا اور 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے بقدر ثواب ملا مزید بڑا ہے۔ یہ بات بھی خوب سمجھنے کی ہے۔ جس طرح حدیث شریف کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن شریف کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ میں ایک گستاخی کرنے سے نعوذ باللہ منہا اس شخص پر من جانب اللہ 10 لعنتیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور بھی متعدد صحابہ کرام سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے بدلے میں اس پر درود بھیجتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ بس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جمعے کے دن یا جمعے کی شب میں درود بھیجے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو میری قبر میں مجھ تک اسی طرح پہنچاتا ہے جیسے تم لوگوں کے پاس ہدایہ بھیجے جاتے ہیں۔ مذکورہ حدیث سے اختلاف نہ کیا جائے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو قبر اطہر پر متعین ہے، جو ساری دنیا کے صلاۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، جبکہ اس سے پہلی حدیث میں آیا تھا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں، کیونکہ جو فرشتہ قبر اطہر پر متعین ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا درود و سلام پہنچاتا ہے۔ اور یہ جو فرشتے جو مسافر ہیں یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور جہاں کہیں درود ملتا ہے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ کام مشاہدہ ہے کہ اگر کسی بزرگ ہستی کی خدمت میں کوئی پیغام بھیجا جائے اور اگر جماعت میں اس کا تذکرہ کیا جائے تو ہر کوئی اس پیغام کو پہنچانا اپنے لیے باعث فخر اور تقرب کی بات سمجھتا ہے کہ وہ پیغام پہنچائے۔ پھر سید الکونین فخر الرسول شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ تو کو پوچھنا ہی کیا،
اس لیے جتنے بھی فرشتے پہنچ جائیں برمحل ہے۔ پیارے دوستوں، اس ٹاپک پر میں نے 1-2 ویڈیو بنائی ہیں، ان میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں تو آسمانوں پر کیا ہوتا ہے۔ اس بارے میں اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھنی چاہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ لازمی دیکھ لیجئے، یہ بھی کوئی 5-10 منٹ کی اور دیکھنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ تو آپ کی آسانی کے لیے میں ان کے لنک اس ویڈیو کی تفصیل میں دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس ویڈیو کے بعد آپ چاہیں تو انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے جو حدیث شیئر کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی طاقت، خوبصورتی اور روحانی برکات و انعامات کو ظاہر کرتی ہے۔ ان خوبصورت احادیث کی روشنی میں آئیے درود شریف کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں، نہ صرف عبادت کے طور پر بلکہ امن، رحمت اور برکت کا ذریعہ بھی۔ اگر آپ کو یہ احادیث اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو اپنے ان پیاروں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جن کے لیے آپ مخلص ہیں، تاکہ آپ کے عزیز دوست احباب ان خوبصورت احادیث سے محروم نہ رہیں۔ آئیے مل کر اسلام کی خوبصورت تعلیمات کی روشنی کو پھیلائیں اور نبوی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق بڑھائیں۔ ویڈیو مفید لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور برکتیں کمائیں۔ زیادہ نہیں تو اللہ لکھ کر ٹائپ کریں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔